ایک یہ کہتی ہیں کہ کیا درود پاک پڑھ کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشوانا لازم ہے یا خود بخود آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ درود کی وضاحت تو سمجھیں، درود کی حقیقت تو سمجھیں۔ درود پاک ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ درود کا مطلب یہ ہے، اور سلام کا مطلب سلامتی کی دعا کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہوگا کہ اے اللہ تعالیٰ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ تو اس میں بخشوانے کا مطلب تو دعا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ چلے درود پاک پڑھا، اس پہ ثواب ملا، کیا وہ ثواب ہم بخشیں؟ تو یہ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، دل میں نیت کر لیں کافی ہے، اور آپ کے درود پاک یہ کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بارگاہ سرکار میں پہنچا دے، بلکہ جیسے ہی یہ درود آپ کی زبان سے نکلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق نبی کریم کا خود سننا بھی ثابت ہے۔ اور نہ صرف پہنچایا جاتا ہے بلکہ آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ فلانا بنت فلانے یا فلان بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ بڑی افضل چیز ہے، تو اس پہ استقامت حاصل کر کے رکھیں۔ اگر پانی پر قدرت ہو تو کیا قرآن چھونے کے لیے تیمم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جن کے لیے طہارت شرط ہے، جن افعال کے لیے، وہاں پر بلا عذر آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ جیسے قرآن چھونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جب پانی موجود ہے تو یہ کریں گے۔ ہاں، جن افعال کے لیے تیمم شرط نہیں ہے، وضو شرط نہیں ہے، اس کے لیے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ جیسے سلام کا جواب دینے کے لیے، مسجد میں داخل ہونے کے لیے جبکہ آپ جنابت کی حالت میں نہیں ہیں، بے وضو ہیں، آپ نے کہا چلو تیمم کر کے چلا جاتا ہوں، چاہے پانی پہ قادر ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے نہیں کر سکیں گے۔ پھر ہماری بچیوں کو دیکھیں، حیا ہمارے مذہب کا شعار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قیامت تک کی عورتوں کا حیا کے سلسلے میں محور اور مرکز بنایا۔ آپ پر کبھی کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی، آپ رات میں باہر کے کام کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ نے وصیت کی کہ اگر میں مروں تو میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے، تاکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ اس کمبخت نے لڑکیوں کو بغیرت بنا دیا۔ ماں باپ سے چھپ کر وہ اپنی ویڈیوز ڈال رہی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، گندی چیزیں دیکھ رہی ہیں، لڑکیاں تک، لڑکوں کا تو حال ہی خراب ہے۔ اس کے لیے ٹائم ہے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے رات کو سونے سے پہلے، جب تک ٹک ٹاک کی 4 ویڈیو کی پھکی نہ لے لیں حضرت کو نیند ہی نہیں آتی۔ بعض تو کانوں میں لگا کر ہینڈ فری دیکھتے دیکھتے ہی اپنی بہنوں کے تصور میں ٹن ہو جاتے ہیں، حضرت سو جاتے ہیں۔ خواب میں بھی آ کے وہ پھر ٹھمکے لگانا شروع کر دیتی ہے، آنکھ کھلتی تو کہتا ہے میں تو سمجھا سامنے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے سوئیں تو کبھی نبی کی زیارت ہو، کبھی اولیاء کی زیارت ہو، صحابہ کرام کی زیارت ہوتی ہے ہمیں، کبھی کتے آ جاتے ہیں، کبھی بلے آ جاتے ہیں، کبھی سانپ پیچھے لگ رہا ہے، کبھی واش روم میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھے گندگی ہے۔ یہ سارے خواب کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم گندگی کے اندر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ زوجہ 10 ماہ سے روٹ کے چلی گئی ہیں میکھے اور منا رہے ہیں، اثر ہی نہیں ہو رہا اس کے اوپر، کیا کروں؟ مہر دینا ہوگا، اگر طلاق دوں یا نہ دوں، اور طلاق دوں گا تو کیا مہر دینا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اسباب پر غور کریں کہ کیوں بیوی روٹ کر گئی ہے۔ کیا آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں تھا؟ آپ نے کوئی غلط حرکتیں اس کے ساتھ کیں؟ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کے گھر والے، آپ کی والدہ، آپ کی بہنیں یا کسی اور نے اس کو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے جس کی بنا پر مجبور ہو کے چلی گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے جس کی غلطی ہے اسے اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے۔ لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اپنی والدہ کی اگر آپ کی غلطی ہے تو والدہ کو معافی منگوائیں، یہ شرعاً بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی غلطی کو ماننا چاہیے، اور پھر آپ کی والدہ اچھے انداز سے اس بہو سے کو اس طرف لائیں تاکہ آئندہ کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ لیکن اگر فرض کر لیں کیونکہ اپنی غلطی تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، ہم 100% صحیح ہیں، ساری غلطی سامنے والے کی ہے، اگر واقعی حقیقت حال ایسی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، وہاں جا کر بیٹھ گئی ہے، تو جب بیوی کا قصور ہو اور وہ ناراض ہو کے چلی جائے تو اس کو نان نفقہ نہیں ملتا، جتنے عرصے وہاں رہے گی نان نفقہ نہیں ہوگا، کھانا پینا رہائش اس کا خرچہ آپ نہیں دیں گے کیونکہ بیوی ناراض ہو کر گئی ہے۔ لیکن اس سے مہر کا کوئی تعلق نہیں ہے، مہر تو آپ کو بہرحال دینا پڑے گا، وہ آپ کو دینا ہوگا۔ اور طلاق کے لیے میں کبھی آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ طلاق دیں، تھوڑا سا صبر کریں، جلد بازی نہ کریں، شیطان آپ کو بار بار اکسائے گا کہ یار ختم کرو یہ مسئلہ، اور خدا نخواستہ جب آپ کر لیں گے تو پھر ایک دم شیطان تو ہٹ جائے گا، پھر آپ کے ذہن میں آئے گا یار کاش میں انتظار کر لیتا، نہ دیتا طلاق۔ تھوڑا سا ویٹ کریں، پیار محبت سے آپ سمجھائیں، آپ فون کرتے ہوں گے اور اس پر بھی سنا دیتے ہوں گے اچھی طریقے سے، اس سے کوئی گھر کوئی بنتے ہیں، آپ وہاں پہ جائیں، ملیں اپنی زوجہ سے، وہ کون سے دھکے دے کے نکالیں گے آپ کو، اپنے اندر کا بڑا پن ختم کریں، وہاں جائیں، پیار محبت سے ملیں،
اپنے سسرال والوں کے لیے کوئی گفٹ لے کے جائیں، پھل فروٹ مٹھائی وغیرہ لے کے جائیں، ان کو دیں۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو اقرار کر کے اپنی بیوی سے پھر تنہا ملنے کی خواہش کا اظہار کریں، پھر آپ دونوں کمرے میں بیٹھ کر آپ اس کو سمجھائیں، وہ پھر اور اس کو راضی کریں کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، ایک بری مثال بنے گی اور لوگ ہنسیں گے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو بچے رل جائیں گے آپ کے۔ پیار محبت سے معاملہ طے کریں، تھوڑا ویٹ کر لیں، اتنی جلدی نہ کریں، اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ ایک یہ پوچھا کہ کیا عقیقے میں بکرا کرنا ہی لازم ہوتا ہے یا گائے کے حصے میں حصہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل، ابھی جیسے میں نے عرض کیا تھا، ایک گائے کا حصہ ایک بکرے کے برابر ہے، لہٰذا آپ گائے کے حصوں میں عقیقے کا پیسہ ملا سکتے ہیں۔ جیسے 2 بچے ہیں تو 2 عقیقے کے 2 حصے گائے کے آپ لے لیں، اور قربانی جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں 7 حصے دار ہوتے ہیں، اس میں عقیقے کا حصہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، تو ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہوگا۔ یہ کہتی ہے کہ یہ عبدالقادر، عبدالقدیر، عبدالرزاق نام رکھتے ہیں، لیکن جب پکارتے ہیں تو قادر، قدیر اور رزاق وغیرہ کہہ دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارے عرف میں چونکہ بہت زیادہ جاری و ساری ہے، اس میں عموم بلوہ آپ کہہ لیجئے، تو نام تو یہی رکھنے چاہیے عبد کے ساتھ، لیکن کبھی کبھار جیسے لوگ پکارنے میں کہہ دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہیں، کیونکہ کوئی بھی وہ مفہوم جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی ان الفاظ کے جو معنی خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہی بعین ہی مخلوق کے لیے ثابت کر رہے ہوں، یہ تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ بعض کو تو مطلب بھی نہیں پتا ہوگا، آپ پوچھ کے دیکھیں کہ رزاق کسے کہتے ہیں تو شاید اس کو مطلب بھی نہ آتا ہو، لیکن بہرحال بہتر تو یہی ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ عبدالرزاق، عبدالقدیر، عبدالقادر کہا جائے، لیکن اگر کوئی عبد ہٹا کے کہہ دے تو ہم گناہ گار تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال غیر مناسب ہے، کیونکہ اس کا قصد و ارادہ معاذ اللہ ان صفات کو بعین ہی کسی مخلوق میں ثابت کرنے کا نہیں ہے۔ ڈیلی روٹین میں بعض اوقات مختلف الفاظ بول دیتا ہے جو قابل گرفت ہو سکتے ہیں، مثلا یہ چونکہ پڑوسی ملک سے آیا ہے تو وہ ان کا بیچاروں کا مسئلہ ایسی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے کبھی نکل جاتا ہے اگلے جنم میں دیکھیں گے، یا 7 جنم کے اندر ایسا نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا، اور یوں ہی کہتے ہیں کہ اس ایسے گانے جن کے اندر اس قسم کے عقیدے بیان کیے گئے ہوں ان کو گنگنانا کیسا ہے؟ دیکھیں ایک تو محاورتاً کہتے ہیں کہ بھائی 7 جنم بھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ وہیں کے محاورے ہیں، ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ یہ محاورہ پیش کرتے ہیں تو ہمارے بچے سمجھیں گے شاید 7 جنم ہوں گے اس اعتبار سے، لیکن اگر کسی کا عقیدہ نہیں ہے اور وہ 7 جنم سے مراد بہت طویل وقت لیتا ہے تو مجازن لے سکتا ہے، اس پر تو سخت حکم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مرے گا دوسرا جنم اس کو ملے گا، یا 7 جنم ملتے ہیں، ایک دفعہ وہ پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے پھر دوبارہ کسی اور شکل میں پیدا ہو جاتا ہے، مرد ہے تو عورت بن جائے گا، عورت ہے تو جانور بھی بن سکتا ہے، یہ 7 جنم کے تصورات یہ ہمارے مذہب اسلام میں قطعاً نہیں ہیں، جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنی گفتگو میں کوشش کیجئے کہ اپنے مذہب کی باتیں کریں اور ایسے مطلب احتساب کریں کہ کوئی ایسا تو ہم لفظ استعمال نہیں کر رہے جو ہمارے عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں آپ کے لیے بڑی گرفت کا پہلو ہے۔ یوں ہی ایسی موویز نہ دیکھیں جس کو دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے دل میں کچھ عقائد باطلہ سرایت کر جائیں، یا کچھ عبادات باطلہ آپ کو اچھی لگنے لگ جائیں اور آپ کسی چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ لیں، وہیں ایمان آپ کا ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، اس میں بہت بیسٹ ہے جس نے ایسا کیا، احتیاطاً ہم کہتے ہیں، میں حکم کفر نہیں لگا رہا ہوں، احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ایک خاتون نے کہا کہ اب ان کے یہ الفاظ ہیں کہ چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں ان علماء کو فالو کر لوں جو چہرے کے پردے کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں؟ اور دوسرا اسی کے ضمن نے پوچھا کہ جب علماء میں اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو کیا ہم جس کو چاہے فالو کر لیں، ہمیں اجازت ہوتی ہے؟ دیکھیں بہن، پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو جمہور علماء ہیں، جو سلجھے ہوئے علماء ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ فی زمانہ جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو عورت کو نقاب کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماحول کچھ اور تھا، وہاں چہرے پہ نگاہ کم اور جسم کے اوپر زیادہ ہوتی تھی، اور وہ مطلب ان کا ایک ماحول تھا، اور یہاں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ چہرے پر نگاہ پڑتی ہے انسان کی تو پھر اس کا دل آگے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حالات کی تبدیلی کی بنا پر احکام میں ضروری تبدیلی علماء پر واجب ہو جاتی ہے کہ وہ ضروری تبدیلی کر کے پبلک کو لازم کریں کہ اس کو فالو کیا جائے۔ تو بہرحال اگر آپ کے کوئی قریبی مفتی صاحب فرض کر لیں اور انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ جائز ہے، اس طرح کا آپ اختلاف بیان کر رہی ہیں تو کر سکتی ہیں آپ، جب ایک مفتی صاحب کی دلیل آپ کو حاصل ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے عوام سے ہی فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے، آپ نے جیسے پوچھا کہ ہم کسی کو فالو کر لیں، ایسا نہ کیا کریں، بلکہ آپ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جمہور کس طرف ہیں۔
زیادہ تعداد کس طرف ہے، مختلفی مسائل میں، اختلافی مسائل میں دیکھا جاتا ہے جس طرف علماء کی میجورٹی ہوگی وہ حق ہوگا، اسی کو آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ اب آپ لوگ جو عوام ہیں کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ علماء کون کون سے ہیں اور کون سے ایک طرف زیادہ ہیں کون سے کم ہیں۔ ایسی صورت میں ہم دوسرا مشورہ یہ دیتے ہیں آپ کوئی ایک اچھے مستند مفتی صاحب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اور ان کو فالو کریں۔ یہ نہ کریں کہ آپ ایک کو فالو کرتے تھے لیکن ایک مسئلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو آپ نے کہا مفتی صاحب وقتی طور پہ السلام علیکم، ہم ذرا کسی اور آستانے سے رابطہ کر لیتے ہیں، وہاں سے لے کے اس پہ عمل کر لیا، پھر انہوں نے اگلا مسئلہ ایسا بتا دیا جو آپ کو مشکل لگا تو آپ نے کہا کہ ہم ٹوٹے ہوئے تعلقات پھر جوڑنے کے لیے تیار ہیں اور اس طرف آ گئے۔ اس سے دین کھیل بن جاتا ہے، یاد رکھیں۔ جو ہم اہل سنت 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کو لازم کہتے ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کہ کسی ایک کو فالو کریں، حالانکہ چاروں حق ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ حکمت شرع باطل نہ ہو جائے۔ حکمت شرع کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی احکام میں ہمارے لیے آزمائش کا پہلو رکھا ہے، امتحان، کہ ایک چیز مجھے ناگوار گزر رہی ہے، میرے لیے مشکل ہے، میرا نفس اس کو پسند نہیں کر رہا، لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اب ہے امتحان، مانوں یا نہ مانوں، مانوں گا آخرت پہ انعام ملے گا، نہیں مانوں گا گناہ ہوگا اور آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک امتحان رکھا ہے۔ اب اگر آپ یوں کر لیں کہ ایک مسئلے میں اس کو فالو کر لیا، دوسرے مسئلے میں ادھر چلے گئے، تیسرے مسئلے میں ادھر چلے گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو شرعی احکام میں ایک امتحان تھا وہ تو ختم ہو جائے گا نا۔ اسی لیے چاروں ائمہ میں سے ایک کی تقلید، جس کو تقلید شخصی کہتے ہیں، علماء نے واجب قرار دی ہے، ورنہ تو کھیل بن جائے۔ امام اعظم کا قول مشکل لگے تو امام شافعی کی طرف چلے جائیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نکاح کے اندر جب ایجاب و قبول ہو رہا ہو تو عورت کی تعیین کرنا لازم ہے، عورت کو اسپیسیفک کرنا لازم ہے۔ اب یا تو اسپیسیفک یہ کیا جا سکتا ہے کہ عورت سامنے بیٹھی ہو اور قاضی صاحب کہیں اس عورت سے میں تیرا نکاح کرتا ہوں، تو نے قبول کیا اتنے حق مہر کے عوض میں، اور وہ قبول کر لے۔ یہاں پہ عورت کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عورت کی طرف اشارہ کر دیا، سب گواہوں کو پتا ہے اس عورت کا نکاح ہو رہا ہے، عورت اسپیسیفک ہو گئی، کوئی ڈاؤٹ ادھر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عورت ہوتی نہیں ہے سامنے، عورت کا وکیل ہوتا ہے، وہ اس کی طرف سے ایجاب کر رہا ہوتا ہے، تو اب لازم ہے کہ عورت کا نام بھی صحیح لیا جائے اور اس کے ابا کا نام بھی صحیح لیا جائے، اور بہتر ہے کہ دادا کا نام بھی لیا جائے، 3 کا نام لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں صرف 2 کا نام لیتے ہیں، بیسٹ یہ ہے کہ 3 کا نام لیں۔ اب مثال کے طور پہ قاضی صاحب نے لڑکی کا نام لینے میں غلطی کر دی، ابا کا نام ٹھیک لیا، نکاح نہیں ہوگا۔ اس کو سمیہ بولا تھا، اس کو سمینہ سننے میں آیا، تو سمیہ بنت عبد الجبار کی جگہ قاضی صاحب نے بول دیا سمینہ بنت عبد الجبار، اور لڑکی وہاں پہ موجود بھی نہیں ہے، تو اب سب کو پتا چل رہا ہے سمینہ کا نکاح ہوا ہے اور لڑکی کا نام تو ہے سمیہ، تو یہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ نام لینے میں قاضی صاحب نے بلنڈر کر دیا ہے، غلطی کر دی ہے۔ یا لڑکی کا نام ٹھیک لیا، ابا جی کا نام غلط لے لیا، اس کو کہا تھا سمیہ بنت عبد الجبار، اس نے عبد الغفار سنا اور کہہ رہا ہے سمیہ بنت عبد الغفار کا نکاح آپ سے ساتھ کرتا ہوں، قبول کیا، تو غلط ہے، کیونکہ عورت اسپیسیفک نہیں ہوئی، کرنا تھا سمیہ بنت عبد الجبار، اس نے کر دیا سمیہ بنت عبد الغفار، وہ تو پتہ نہیں کس ملک میں بیٹھی ہوئی ہوگی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی سمیہ بنت عبد الجبار عبد الغفار تو ہوگی نا، اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ تو جب تک عورت کروڑوں عورتوں میں سے ایک اسپیسیفک معین نہیں ہوگی، اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ نکاح کے وقت جو 2 جملے بولے جا رہے ہیں نا، یہ ساری زندگی کے لیے بہت زیادہ قیمتی جملے ہیں، ہر بندے نے، دولہے نے بھی غور سے سننے ہیں، اور ابا جیوں نے بھی، جتنے بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب نے غور سے سننے ہیں۔ غلط جملہ بولا جاتا ہے، آپ غازی صاحب کو کہیں پھر سے کریں، ہمیں تسلی نہیں ہوئی۔ بعض اوقات بالکل ہلکا آواز ہوتا ہے، دولہا کو قبول ہے اتنی آواز سے بولنا ہے، اس کے اپنے کان سن لیں، اور تھوڑا اور بلند کہنا ہے کہ گواہ لوگ بھی سن لیں کہ بھئی یہ کیا بن بنا رہا ہے، قبول بھی کر رہا ہے کہ منع کر رہا ہے۔ ایجاب و قبول دونوں گواہ کو سننا لازمی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ قاضی صاحب اس کو یوں کان میں جا کے کہتے ہیں کہ تمہارا نکاح اس عورت سے اتنے حق مہر کے عوض میں کیا، اور کسی گواہ کو آواز ہی نہیں آئی، یہ ایجاب تو گواہوں نے سنا ہی نہیں، یہ تو سرگوشیاں کر رہے ہیں کانوں کے اندر، یا اتنا شور ہے کہ قاضی دولہا اس کو گواہوں کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ نہیں ہوگا۔ دونوں کو سننا، اسی لیے لازم ہے کہ گواہ بہرا گونگا نہ ہو، بہرا گونگا بندہ گواہ نہیں بن سکتا، اگر گونگا ہے لیکن بہرا نہیں ہے تو بن سکتا ہے، کان اس کے چوکس ہونے چاہیے، آواز جائے زبردست، ایجاب کی بھی اور قبول کی بھی۔ بہرا یا کانوں میں وہ آلے لگے ہوئے، ابا 75 سال عمر ہو گئی اور کانوں میں آلے لگتے ہیں اور اس دن آلہ ہی نہیں لگا ہوا، اور وہی گواہ بن گئے،
اور بعد میں ان کو پوچھا بھائی آپ کو ایجاب و قبول کی آواز آئی تھی؟ وہ کہتے کون سا ایجاب و قبول، کچھ ہو رہا تھا، آواز نہیں آئی ہمیں. یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. لازم ہے کہ گواہ سنیں، مکمل تسلی ہونی چاہیے، کیونکہ اسی سے حرمت کے رشتے حلت میں تبدیل ہوتے ہیں. جو حرام ہے وہ حلال میں تبدیل ہوگا، جو زنا ہے وہ حلال تعلق میں تبدیل ہوگا، جو زنا ولد الزنا ہے وہ بچہ حلال پیدا ہوگا. بڑا احتیاط ادھر کرنی چاہیے. آپ عصر میں آئے، عشاء میں آئے اور 1-2 رکعتیں آپ کی رہ گئیں، اب آپ نے امام کو جوائن کیا، تو آپ کیسے نماز مکمل کریں گے؟ امام کے ساتھ تو آپ وہی نماز پڑھتے رہیں گے جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں، لیکن آخری رکعت میں امام صاحب تشہد بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے اور پھر سلام پھیریں گے. جس کی رکعتیں رہ گئی ہوں وہ صرف التحیات پڑھے گا، درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا. اس کے لیے حکم ہے کہ التحیات کو اتنا سلو کر کے پڑھے کہ التحیات ختم ہو اور امام صاحب کی دعا ختم ہو اور امام صاحب سلام پھیر دیں. لیکن اگر کوئی التحیات پہلے ختم کر لیتا ہے اور ابھی امام سلام نہیں پھیر رہے، تو التحیات کا جو آخری والا جملہ ہے، شہادت والا جملہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ والا، وہ والا جملہ جو ہے ریپیٹ کرتا رہے. امام صاحب سلام پھیریں گے تو اب بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، امام صاحب نے ابھی ایک سلام پھیرا، حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے امام صاحب کو سجدہ سہو میں جانا ہو، آپ پہلے سلام میں کھڑے ہو گئے، دوسرے سلام میں امام صاحب سجدہ سہو میں چلے گئے، تو اب آپ کو اوپر سے نیچے آنا پڑے گا نا. تو تسلی کر لیں، امام صاحب جو دوسرا سلام شروع کرنے لگے، الف شروع کر لیا، آپ کو یقین ہو گیا اب امام صاحب نے سجدہ سہو میں نہیں جانا، پھر کھڑے ہوں. لیکن اگر آپ کو دوسرے سلام سے پہلے یقین ہو گیا کہ امام صاحب نے بہت لمبا تشہد پڑھا ہے، درود شریف بھی پڑھا ہے، یقیناً امام صاحب دوسرا سلام ہی پھیر لیں گے اور آپ جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن بہتر ہے کہ انسان پہلے کھڑا نہ ہو. یہ تو ہو گیا امام کے ساتھ نماز. اب جب آپ اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے تو اس میں لوگوں کو پھر ڈاؤٹ ہوتا ہے رکعت میں قرات کب کرنی ہے، کب نہیں کرنی ہے، تشہد میں کب بیٹھنا ہے، کب نہیں بیٹھنا. تو اس میں یاد رکھیے گا، جب آپ اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے تو قرات کے اعتبار سے یہ آپ کی پہلی رکعت ہے، اور التحیات میں بیٹھنے کے اعتبار سے آپ کی امام کے بعد والی رکعت ہے. تو اگر عصر میں فار ایگزامپل آپ کی ایک رکعت نکل گئی ہے، تو جب آپ اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے تو سمجھ لیں یہ آپ کی قرات کے اعتبار سے پہلی رکعت ہے. اور جو قرات کے اعتبار سے پہلی رکعت ہوتی ہے اس میں آپ ثنا سے شروع کرتے ہیں. تو امام کے پیچھے اگر کوئی رکعتیں رہ جائیں اور آپ اپنی پڑھنے کھڑے ہوں تو آپ نے ثنا سے شروع کرنا ہے. ثنا پڑھنی ہے، تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، سورت ملانی ہے اور پھر رکوع کرنا ہے. اور بیٹھنے کے اعتبار سے یہ اگلی رکعت ہوگی. تو امام کے ساتھ کسی نے 2 رکعتیں پڑھ لی عصر کی، اب وہ اپنی پڑھنے کھڑا ہوا تو بیٹھنے کے اعتبار سے یہ دوسری کے بعد تیسری رکعت ہے، اور تیسری میں ہم بیٹھتے نہیں ہیں، ہم تیسری میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب کسی کو 2 رکعتیں عصر میں امام کے ساتھ ملی تو جب وہ اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا تو یہ پہلی ہے، پہلی میں ثنا بھی پڑھے گا اور قرات بھی کرے گا. لیکن جب وہ پہلی ختم ہو کے بیٹھنے لگے گا تو اب بیٹھے گا نہیں، کیونکہ یہ تشہد کے اعتبار سے اس کی تیسری رکعت ہے، 2 تو امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے، تو یہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ تیسری میں بیٹھتے نہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. اب تیسری میں جب یہ کھڑا ہو گیا تو قرات کے اعتبار سے اب اس کی دوسری رکعت ہے، پہلی پڑھ چکا اب دوسری، تو اس میں بھی قرات کرے گا. اور پھر جب آخری میں بیٹھنے لگے گا تو یہ چوتھی رکعت ہے اور بیٹھ کے نماز مکمل کر لے گا. تو اگر کسی کی عصر میں 2 رکعتیں نکل گئی ہیں تو جب اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا دونوں میں قرات کرے گا. مغرب میں کسی کی 2 رہ گئی ہیں تو جب اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا دونوں میں قرات کرے گا. عشاء میں 2 رہ گئی ہیں اور فجر میں 1 رہ گئی ہے تو اپنی جب پڑھنے کھڑے ہوں گے 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو دونوں میں قرات کریں گے. 3 رکعتیں رہ گئی ہیں تو پہلی 2 میں قرات کریں گے، تیسری میں قرات لازم نہیں ہے، کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. قرات کے اعتبار سے یہ رکعت نمبر 1 ہے اور تشہد کے اعتبار سے یہ اگلی رکعت ہے. امام کے ساتھ جتنی پڑھنی وہ ہو گئی. اب جیسے مغرب کی میں مثال دوں، 1 رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی، 2 رکعتیں امام کے ساتھ اس کو مل گئیں. تو اب دیکھیں 2 رکعتیں اس کو مل گئی ہیں، جب یہ اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا تو پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت میں قرات کرے گا، ثنا بھی پڑھے گا. جب بیٹھنے لگے گا تو 2 امام کے ساتھ پڑھ چکا، یہ تیسری ہے، تیسری میں بیٹھ جائے گا. اس کی تینوں رکعتیں بیٹھ کر ہوں گی. امام کے ساتھ 1 مس کر دی ہے، دوسری میں امام بیٹھے یہ بھی بیٹھا، تیسری میں امام بیٹھے یہ بھی بیٹھا،
پھر اپنی پڑھنے جب کھڑا ہوا تو اب تو یہ اس کی آخری رکعت ہے، اس میں بھی اس کو بیٹھنا پڑے گا، تو مغرب کی یہ وہ رکعت ہوگی، وہ نماز ہوگی جس میں تینوں رکعتوں میں یہ بیٹھ کے التحیات پڑھنے والا ہوگا۔ تو اس فارمولے کو ذہن میں رکھیں گے، ساری زندگی یہ کام آئے گا کہ کب آپ نے ثنا پڑھنی ہے، کب آپ نے قرات کرنی ہے، کب آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے اور کب آپ نے تشہد میں نہیں بیٹھنا۔